بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خمس کے حوالے سے جو سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے مومنین ایسے ہیں کہ جو خمس دینا چاہتے ہیں، خمس نکالنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کیسے حساب کتاب کریں، کیونکہ خمس کا حساب کتاب کرنا اور کس چیز پر خمس واجب ہے یہ ڈیفیکلٹ کام ہے، ایک مشکل کام ہے، اور ہر شخص حساب کتاب نہیں کر سکتا۔ کسی نہ کسی عالم یا جو خمس کے مسائل پہ جو تسلط رکھتے ہیں ان سے مشورہ لینا اور ان کو اپنی ساری ڈیٹیل دینا ضروری ہے۔ اسی لیے ایران وغیرہ میں لوگ دفتر جاتے ہیں، مراجع کرام کے مجتہدین کے لوگ دفتر جاتے ہیں، وہاں اپنی ساری ڈیٹیل پیش کرتے ہیں، پھر وہ حساب کتاب کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کی کن چیزوں پر خمس واجب ہے اور کن چیزوں پر خمس واجب نہیں ہے۔ کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سالوں سے خمس نہیں دے رہا ہے، تو اب 20 سال 25 سال 30 سال تک خمس نہیں دیا اور احساس ہوا کہ نہیں بھائی اب خمس دینا چاہیے، کیونکہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، کہ جو چیز آپ کو غنیمت میں مل رہا ہے، غنیمت یعنی فائدہ، گرچہ آیت غنیمت جنگی کے بارے میں ہے، لیکن غنیمت کا جو معنی ہے لغت میں فائدے کا ہے، اور روایات معتبر روایات و حدیث موجود ہیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ غنیمت سے مراد فائدہ ہے۔ تو جو بھی آپ کو فائدہ مل رہا ہے تو اس میں اللہ، رسول، ذی القربیٰ اور یتیم، مسکین و ابن سبیل کا حق ہے۔ تو جو اللہ اور رسول ذی القربیٰ کا حق ہے وہ حقیقت میں رسول یا امام تک پہنچتا ہے، یعنی آدھا حصہ، اور امام اگر موجود نہیں ہے تو پھر وہ نائب امام جو مسئلہ سمجھیں اور جہاں سمجھیں خرچ کریں۔ اور اس کے بعد جو آدھا حصہ ہے جس میں یتیم ہے، ابن سبیل ہے، مسکین ہے، یتیم ابن سبیل ہے، یہ سہم سادات کہلاتا ہے، کیونکہ روایات میں یہ ہے کہ زکوٰۃ غیر سادات کے لیے ہے اور سادات پر زکوٰۃ حرام ہے، تو سہم سادات جو خمس کا آدھا حصہ ہے وہ سادات کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ تو ہماری روایات میں بہت تاکید ہے جو شخص خمس ادا نہیں کرتا اس کے لباس تک اگر خمس واجب ہوا ہے تو اس لباس میں نماز تک اس کی باطل ہے اور نماز صحیح نہیں ہے۔ حج اگر کرتا ہے اس کپڑے میں اس کا احرام باندھتا ہے تو اس کا حج بھی نہیں صحیح ہے۔ کیونکہ جو ہمارے مال کا یہ 5واں حصہ ہے، 20% جو ہے، یہ ہمارا ہے ہی نہیں، حقیقت میں ہمارا ہے ہی نہیں، یہ اللہ کیوں ہمارا نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اور وہ جو ہمیں پرمیشن دے گا اور اختیار دے گا وہی ہمارا مال کہلائے گا۔ اس طریقے سے آپ دوسرے کا مال اپنے مال میں ایڈ کر لیں 20% غلط طریقے سے، تو معاشرہ کیا کہے گا؟ کہے گا بھئی یہ 20% جو آپ نے ایکسٹرا ایڈ کیا اپنے مال میں دوسرے کا لے لیا ہے یہ غصبی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے 20% ہمارا نہیں ہے، یہ جو لوگ اس کے مستحق ہیں بالخصوص سادات ہیں یا بھی جو بہت سے امور کو نائب امام دیکھتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے یا امام کا حق ہے۔ اگر ہم امام کا حق ادا نہیں کرتے تو ہمیں امام کو جواب دینا ہوگا، یا سادات کا حق ہے تو سادات کا بھی جواب ہمیں خدا کے یہاں دینا ہوگا، اور ایک طرح سے حقوق الناس میں شاید شمار کیا جائے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس واجب کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں مومنین ہمارے کہ حساب کریں، کتاب کریں، کچھ ہی ادا کریں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ حساب کرنے کا جو موٹا یعنی یہ بالکل کلی طریقہ، واضح طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ جو جاب کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کوئی جاب کرتے ہیں، تو جس دن آپ نے جاب شروع کیا ہے، جس دن آپ نے کام یا بزنس شروع کیا ہے، وہی آپ کی خمس کی تاریخ ہے۔ پہلے تو تاریخ کے حوالے سے کس تاریخ میں نکالیں؟ تو جو شخص کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اس کے پاس سورس آف انکم ہے، اور اتنی سورس آف انکم ہے کہ اس کی زندگی کی عمدہ ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ خمس کی تاریخ رکھے۔ تو تاریخ خود کے اوپر نہیں ہے، جس دن کام شروع کیا ہے وہی اس کے خمس کی تاریخ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1 جنوری کو جاب جوائن کیا یا کوئی بزنس شروع کیا، تو 1 جنوری آپ کے خمس کی تاریخ ہو گئی۔ نیکسٹ سال، اگلے سال 1 جنوری کو جو بھی آپ کے پاس سیونگ ہے
یا جو چیز آپ استعمال کے لیے لیتے ہیں اور بچ گئی ہے. ایک استعمال کرنے والی چیزیں دو طرح سے ہوتی ہیں. ایک وہ چیزیں جو استعمال سے ختم نہیں ہوتی، گاڑی ہے، موبائل ہے، ان پہ تو خمس نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں استعمال سے کم ہوتی ہیں، جیسے گھر کا راشن ہے، تو جو بچ گیا ہے اس کی جو قیمت ہے اس کا خمس دینا ہوگا. آپ کے اکاؤنٹ میں جو سیونگ بچی ہوئی ہے اس کا خمس دینا ہوگا. بزنس میں جو پیسہ آپ نے لگایا ہے اس کا بھی خمس واجب ہے. تو ہر سال جس دن آپ نے کام شروع کیا تھا اس کے 1 سال بعد آپ حساب کریں گے، اور جو بھی آپ کے پاس بچت کہہ لیں، سیونگ کہہ لیں، موجود ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے، جو ضروریات کی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں، یوز اینڈ تھرو والی چیزیں، اور آپ کے استعمال میں اس پہ خمس نہیں ہے. گھر اگر آپ نے سال کے بیچ کی انکم سے لیا اور رہنے لگے تو اس پہ بھی خمس نہیں ہے. لیکن اگر نہیں، کوئی چیز ایسی ہے کہ جس پہ سال گزر گیا ہے تو آپ کو اس کا خمس ادا کرنا ہوگا. تو یہ خمس کا جو ایک موٹا حساب کتاب ہے. ویسے اور بھی ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ ہم دوسرے کلپ میں اور دوسری ویڈیوز میں اس کے بارے میں اشارہ کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ خمس بھی واجبات دین میں سے ہے، اور اس کی طرف بھی توجہ دینا ہماری شرعی ذمہ داری ہے. دیکھیے کن چیزوں میں خمس واجب نہیں ہے. ایک اہم چیز ہے وہ ہے وراثت. کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے وراثت میں ہمیں گھر ملا، زمین ملی، تو کیا اس پہ خمس دینا ہوگا؟ وراثت میں جو چیزیں ملتی ہیں اس پر خمس نہیں ہے. ہاں، اگر جس شخص سے وراثت میں آپ کو ملی ہیں چیزیں وہ شخص اہل خمس رہا ہو اور کسی چیز کا خمس نکال نہ پایا ہو، واجب تھا اس پہ نکالنا، نہیں نکال پایا اور انتقال ہو گیا، تو اس کا آپ کو خمس ادا کرنا ہوگا. لیکن زمین ہے یا گھر ہے، نسل در نسل وراثت سے چلی آ رہی ہے، تو اس پہ بھی خمس واجب نہیں تھا، نتیجتاً آپ پہ بھی واجب نہیں ہے. صرف وراثت میں جو چیز آپ کو ملی ہے اگر اس پر خمس اس پہ واجب تھا، خود اس شخص پر جس کا انتقال ہوا ہے، اور وہ اہل خمس تھا، یعنی خمس نکالا کرتا تھا، پابند تھا خمس کا، تو آپ کو اس کا خمس ادا کرنا ہوگا. اس کے علاوہ باقی جو سیونگ ہے، بچت ہے، یا بزنس میں جو آپ لگاتے ہیں، دکان ہے، بزنس میں جو پیسے لگاتے ہیں، وہ آپ کو اس کا خمس ادا کرنا ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بزنس بھی ہماری ضروریات ہے. بزنس کے پیسے پر خمس واجب ہے. آیت اللہ سستانی کا فتویٰ منہاج الصالحین دوسری کتابوں میں صریح طور پر موجود ہے. ہاں، جو ہماری چیزیں ضرورت کی ہیں، جو ہم روزمرہ کی ضرورت میں یوز کر رہے ہیں، یا جو ہم نے سال کے درمیان اخراجات زندگی کی ضروریات کے لیے کیا ہے، اس پر خمس نہیں ہے. تو یہ ایک کلی حساب کتاب ہے، آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ ہمارے چینل کے کمنٹ باکس میں آپ جو ہے اپنے سوال کو بھیج سکتے ہیں، یا واٹس ایپ نمبر لے کر اس پہ دریافت کر سکتے ہیں.